السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو انادر ویڈیو۔ آج ہم بنائیں گے یہ بہت ہی مزے کی بیکری سٹائل چکن بریڈ، جو ہم گھر پر آرام سے گھر پہ موجود انگریڈینٹ سے ہی بنائیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ریسیپی بہت پسند آئے گی، تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈو بنانے کے لیے ہمیں یہ چیزیں چاہیے: 1 ٹی اسپون یسٹ، 1 ٹی اسپون نمک، 2 ٹی اسپون سوکھا دودھ اور 1 ٹی اسپون ہمیں چینی چاہیے، اور اس میں ہم پھینٹا ہوا انڈا بھی 2 ٹیبل اسپون ایڈ کر دیں گے۔ انڈا ہم زیادہ ایڈ نہیں کریں گے، نہیں تو ہمارے آٹے میں سے اسمیل آئے گی۔ اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد یہ آپ کے ہاتھ کو چپکے گا، لیکن آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا۔ ہم اس کو نیم گرم پانی سے گوندیں گے۔ بہت زیادہ گرم پانی نہیں لیں گے، تاکہ ہماری یسٹ جو ہے وہ پھر ہمارا آٹا پھولے گا نہیں، ہماری یسٹ خراب ہو جائے گی۔ اتنا گرم پانی رکھیں گے کہ ہماری انگلی اس میں تھوڑی دیر کے لیے ڈپ ہو جائے۔ اس کو آہستہ آہستہ آٹے کو گوندنا شروع کریں گے۔ پہلے آٹا آپ کے ہاتھ کو چپکے گا، لیکن بعد میں ہم آہستہ آہستہ سارا پانی ڈال کے آٹا گوندھ لیں گے۔ اب ہمارا آٹا گوندھ چکا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم 2 ٹیبل اسپون آئل ڈالیں گے اور اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے گوندیں گے۔ اس سے ہمارا چکن بریڈ بہت ہی فلفی بنے گی اور اچھے طریقے سے پھولے گی بھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آٹا تیار ہے۔ اب ہم اس کو 2 گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ ہم اس کے اوپر آئل لگائیں گے تاکہ یہ چپک نہ جائے۔ آرام سے جب یہ پھولے گا تو نکل آئے گا۔ اب ہم اس کو کسی گرم جگہ پر ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے 2 گھنٹے کے لیے۔ تب تک ہم چکن میرینیٹ کریں گے۔ میں نے 200 گرامز چکن لیا ہے۔ اب ہم چکن میں یہ سارے مسالے ایڈ کریں گے، جس میں نے نمک، لال مرچ، کالی مرچ، دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر اور لہسن ادرک کا پیسٹ اور پیپریکا پاؤڈر شامل کیا ہے، اور ساتھ ہی اس میں 1 ٹیبل اسپون دہی بھی شامل کر دیں گے۔ میرینیٹ کر کے ہم چکن کو فرائی کر لیں گے۔ 2 ٹیبل اسپون آئل میں ہم چکن کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے۔ چکن کو فرائی کرتے ہوئے ہم اس میں پانی بالکل نہیں ایڈ کریں گے، کیونکہ جب ہم اسے فرائی کریں گے تو چکن اپنا پانی خود ہی چھوڑے گا، اور اس میں ہم نے دہی بھی ایڈ کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے گا، اندر تک گل جائے گا۔ اب ہم 2 سے 3 منٹ کے لیے چکن کو فرائی کر دیں گے، اور پھر چکن اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دے گا۔ پھر ہم چکن کو اس کے پانی میں ہی پکائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم اسی پانی میں چکن کو پکائیں گے تب تک کہ چکن ہمارا گل نہ جائے۔ تب تک ہم ایک سوس بنائیں گے، جس میں نے 1 ٹیبل اسپون مایونیز ایڈ کی ہے۔ آپ کوئی سے بھی مایونیز یوز کر سکتے ہیں، اور 1 ٹیبل اسپون ہی میں اس میں پیزا سوس ایڈ کر دوں گی۔ اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ کیچپ سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا، لیکن اگر چلی گارلک کیچپ یوز کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے، اور ہماری سوس بن کے ریڈی ہے۔ یہاں میں نے ایک چھوٹی شملہ مرچ لی ہے، اس کو بھی ہم چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیں گے۔ شملہ مرچ کو ہم چھوٹا چھوٹا ہی کٹ کریں گے، تاکہ یہ کھاتے ہوئے ہمارے منہ میں نہ آئے۔ بچے پھر پسند نہیں کریں گے ایسی چیز۔ اس کو بالکل چھوٹا چھوٹا کٹ کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اب ہمارا چکن بھی فرائی ہو چکا ہے۔ میں نے چکن کو اور چھوٹے چنکس میں کٹ کر لیا ہے۔ اب ہم اس میں کٹی ہوئی شملہ مرچ ایڈ کر دیں گے، اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ 2 گھنٹے بعد ہماری ڈو بھی رائز ہو چکی ہے۔ اب ہم ڈو کو اچھے طریقے سے پنچ کر لیں گے، اور اس کو ایک جگہ اکٹھی کر لیں گے، اور اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ بھی کر دیں گے۔ آپ اس کی ہماری 2 چکن بریڈز بن سکتی ہیں بالکل ایزیلی۔ آپ چاہیں تو آپ اس کے رولز بھی بنا سکتے ہیں، اس سے پیٹا بریڈ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب ہم ڈو کو لمبے سائز میں بیل لیں گے، اس کے اوپر سوس لگائیں گے، اور پھر جو ہم نے مکسچر بنایا تھا
चिकन और शिमला मिर्च का वो भी इसके ऊपर लगा देंगे। और मैंने इधर थोड़ी सी चीज़ डाली है, चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मत डालें। यहाँ हम इस तरीके से कट लगाएंगे। आप चाहें तो आप इसके छोटे छोटे रोल्स भी बना सकते हैं, लेकिन जो बेकरी पे मिलती है वो इसी तरीके से बनी होती है। अब हम एक स्ट्रिप वहाँ से लेंगे इसको और एक स्ट्रिप दूसरी साइड से लेंगे और इसी तरह सारी चिकन ब्रेड को हम इसी तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। अब हमारी चिकन ब्रेड रेडी है। यहाँ मैंने एक अंडे की जर्दी ली है और इसे अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब ये मैं पेस्ट इसके ऊपर लगा दूँगी और इस पर थोड़ी सी कलवंजी स्प्रिंकल कर दूँगी। अगर आपके पास कलवंजी नहीं है तो आप इस पर सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद तिल भी नहीं है तो आप इसको इसी तरह भी बेक कर सकते हैं। अब हम इसको पतीले में बेक करेंगे और 30 मिनट तक के लिए बेक करेंगे। उसके बाद हमारी चिकन ब्रेड बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।